تو یہ بتائیے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں آج کی میٹنگ سے؟ کتنا خوشگوار ماحول تھا، ذرا ریٹ تو کریں نا، 10 کی اس پہ ریٹنگ دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مذاکرات کا ماحول آج، چونکہ ہمارے 3 ممبران جو کہ گزشتہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے، اس کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھی۔ عمر ایوب صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کے اندر کچھ ہارش ریالٹیز تھیں ریگارڈنگ آر مسنگ پرسنس، ریگارڈنگ آر شہداز، اور جو پولیٹیکل وکٹمائزڈ کارکنان ہیں ان کے حوالہ سے، اور پھر 26 نومبر کے حوالہ سے، 9 مئی کے حوالہ سے، اس کے اوپر حکومت نے بڑے تحمل کے ساتھ ان باتوں کو سنا۔ نارملی پریویس پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب بھی ہم کو ایسی بات کرتے ہیں تو اسی وقت فوراً بڑا ہارش ری ایکشن آتا ہے اور بالکل اسٹریٹ اوے نگیٹ کر دیا جاتا ہے ان وہ چیزوں بڑے کو۔ کوشش ہیں، وہ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کہ تاکہ اس پر زیادہ قیاس آرائی نہ ہو، آپ سوال جواب بھی نہ کریں اور قیاس نہ کریں۔ ہم نے جب مذاکرات اس کی مسنگ پرسنس کی بات کی تو حکومتی کمیٹی کی طرف سے ہم سے نام مانگے گئے ہیں۔ یہ مسنگ پرسنس 26 نومبر والے احتجاج کے بعد کے اس کے حوالہ سے سی ایم کے پی کے نے بات کی تو انہوں نے ہم سے نام مانگے۔ سو دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ حکومت نے کہا کہ جو مسنگ ہیں ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، آپ ہمیں ان کی ڈیٹیلز پرووائڈ آپ لوگوں کریں۔ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں جی، بالکل۔ اچھا، کمپائل کر لی آپ لوگوں نے؟ جی کمپائل ہیں، بالکل جی۔ اور یہ فائنل لسٹس ہوں گی جو آپ ان کو دیں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ شہداء کے حوالے سے تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ نمبر بڑھ سکتا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں 12 تھے پہلے، اس کے بعد 13 ہو گئے، ابھی ایک اور جو ہے شخص جس کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہے، جس کے ورثاء کو دی گئی ہے، اس کی بلٹ انجریز تو ہیں، لیکن وہ ابھی چونکہ ہم چونکہ بہت احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو ویریفائی کرنے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو ابھی ہم 100% ویریفائی نہیں کرتے، لیکن ایز آف ناؤ ہمارے پاس 13 تو کنفرم ہے۔ اسی طریقے سے اراؤنڈ 54 جو ہیں وہ بلٹ انجریز ہیں جن کی ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں۔ اچھا، اور یہ تو حیات ہیں لوگ نا، زخمی ہیں صرف؟ زخمی ہیں۔ جو مسنگز تھے ان کی تعداد آج سی ایم کے پی کے کی طرف سے بتائی گئی، کیونکہ پہلے 200 کے قریب مسنگ تھے، اس میں سے پھر کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ وہ جیلوں کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کرتے ابھی اس وقت جو سی ایم کے پی کے نے فگر دیا ہے وہاں پر، وہ ہمارا 45 کا فگر ہے مسنگ پریزیومبلی ڈیتھ۔ ٹھیک ہے، اور 54 وہ ہیں جو زخمی ہیں؟ جو زخمی ہیں، بلٹ وونڈز ہیں جی، بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے حامد صاحب کہ آج چارٹر آف ڈیمانڈز آپ لوگوں نے ریٹن پیش نہیں کیا، حالانکہ یہ بات تو پچھلے 1 ہفتے 2 سے چل رہی ہے کہ ریٹن دیں گے، ایسا کیوں؟ اچھا دیکھیں، گزشتہ ملاقات جو خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، یا جو اس کا جو پریویس پریسیڈنٹ ہے، 3 ماہ تو ملاقات ہی انہوں نے دی گی سیاسی لوگوں کی، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے دیٹ از فار اے کنٹرول پیریڈ آف ٹائم، 35 منٹ، 30 منٹ، کبھی 25 منٹ۔ گزشتہ جو ملاقات تھی اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں ڈسکس نہیں کر سکے، نمبر 1 ان سے، خان صاحب سے؟ خان صاحب کے ساتھ، چونکہ دیکھیں جب آپ ان رائٹنگ چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے اپروول چاہیے کہ کن کن چیزوں کو ہم نے پیپر کے اوپر لے کے آنا ہے، کن کن چیزوں کو ہم نے پیپر کے اوپر نہیں لے کے آنا۔ تو اس کے لیے ہمیں لمبے ٹائم کی ایک ملاقات ریکوائرڈ ہے، جو آج حکومت کے آگے رکھا گیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے، پوری کمیٹی کی طرف سے یہ مطالبہ، حکومت نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ ابھی جو ملاقات ہے وہ اس کی ارینجمنٹ ہوگی، اور جس دن وہ ملاقات ہوگی اس سے موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ڈے انشاءاللہ کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ ہوگی جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو ذاتی طور پر کتنی امید ہے جب آپ کانڈکٹ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا، جو لوگ اس ٹیم میں بیٹھے ان کا کانڈکٹ دیکھتے ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے، آپ نے کہا نا ہم محتاط ہیں، ہم الزام تراشی کے لیے نہیں، ہم نمبر پہ بھی محتاط ہیں، کہنے کو 100 بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اتنا ہی لائیں گے جتنا کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ فگرز ہیں۔ جی، آپ اتنے محتاط ہیں، کیا اس دوسری طرف سے بھی اتنے ہی محتاط طریقے سے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پروسیس کو ایفرٹ دکھائی دی آپ کو؟ ایز اف ناؤ یس، دکھائی دی ابھی تک۔ تو مسکرانے کا جو آپ ٹائم کہتے ہیں کہ ہمارے مسکرانے کا ٹائم آنے لگا ہے، وہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسکراہٹ آپ کی کس چیز سے لنکڈ ہے؟ آن سرٹن گراؤنڈز دیکھیں، جب ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک پوری پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اپنا انالیسز ہمیشہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیپننگز ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ وہ چیزوں کو انالائز کر کے تو اپنے پلیس کرتے ہیں ٹیبل کے اوپر۔ سو مائی انالیسز از خان از کمنگ سون انشاءاللہ آؤٹ، اینڈ دیٹس سفیشینٹ انف فار می ٹو اسمائل۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم آپ کی اور آج کی جو اعلامیہ آیا اور ساری بات چیت آپ کی بھی سنی، ہم کیا یہ کہنے میں درست ہوں گے کہ اب آپ لوگوں نے اپنا جو ایک ڈیمانڈز تھیں اس کا جو ہے وہ ایک براڈن کیا ہے اس کو، اور آپ لوگوں نے ابھی اس بات پہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے انکلوڈنگ خان صاحب کے
ہمیں ریلیف اس چیز پر نہیں چاہیے کہ آپ خان کو باہر نکالیں, ہمیں صرف ایک فری اینڈ فیئر جوڈیشل پروسیس چاہیے. دیکھیں ہم پہلے دن بھی کوائٹ کلیئر تھے, ہم نے یہ چیز اس وقت بھی رکھی تھی, ہم نے آج بھی رکھی. خان صاحب کی بات کریں تو وہ تو اپنی رہائی کی بات ہی نہیں نہ کرتا خان, وہ کہتا ہے میرے ورکر کی بات کرو, پولیٹیکل ورکرز کی بات کرو, جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کی بات کرو. لیکن یہ ہمارا کمیٹی کا, پی ٹی آئی کا, ان کے اتحادیوں کا یونانیمس ڈیسیژن تھا کہ خان ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے. اب جب ہم خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ڈیل کے ذریعے نہیں ہے, جس طرح لوگ راتوں رات کچھ لوگ پیپر سائن کر کے تو ملک سے چلے گئے, پارٹی کو بھی نہیں پتہ تھا, ملک کو بھی نہیں پتہ تھا, فیملی بہت سارے لوگوں کو نہیں تھا پتہ. تو دیر از نتھنگ لائک دس, اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہونے والی. جب ہم اسیران کی رہائی کی بات کرتے ہیں انکلوڈنگ خان صاحب, تو وہ ہم پراپر جوڈیشل پروسیجر کو فالو کر کے اور ہم عدالتوں سے ہی اپنے مقدمات کو لڑ کے آئینی قانونی طریقے سے رہائی کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہماری حکومت کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو آپ راتوں رات کو دروازہ کھولیں اور جناب سب کو معاف کر دیں اور باہر آ جائیں. نو, بیکاز ہم بڑا اسٹرانگلی اپنی بات کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ گلٹی. اب جس طرح آپ کے علم ہے کہ خان صاحب کی تقریباً 1 ماہ پہلے تمام مقدمات میں ضمانت ہوگی, آخری کیس میں ضمانت کے بعد ان کی شام کو روکار جاری ہونی تھی, اینڈ واز پریزیومبلی کمنگ آؤٹ, بٹ اسی دن کونے خدرے سے ایک FIR نکالی گئی, اس میں گرفتاری ڈال دی گئی. بہت سارے کارکنان ایسے ہیں جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں, فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. اب ضمانت ان کا حق ہے لیکن پروسیکیوشن مخالفت کرتی ہے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر حکومت کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو رویہ ہے پروسیکیوشن کا, اٹ از پیورلی بیسڈ آن پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں گے, آپ عدلیہ کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے, آپ ان سے ضمانتیں کینسل کروانے کے لیے. پنجاب میں 16,000 کے قریب FIRs ہیں, ہر FIR میں 200 300 400 نامعلوم ہے. ایک پرچے سے ایک بندہ نکلتا ہے بیچارہ, اس کی ضمانتیں مکمل ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ کسی اور FIR میں جو نامعلوم تھا اس میں اس کا نام ڈال کے تو وہ اس کو پھر اندر ڈال دیا گیا. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس طریقے سے گرفتاری انشاءاللہ جو رہائی ہے وہ ہماری, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسکرانے کا ٹائم آ گیا. اچھا, لیکن یہ اب بیسیکلی اب جو میں آپ کی بات کا لب لباب سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ اشورنس بیسیکلی گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں کہ جن کی رہائیاں ہو رہی ہیں, یا خان صاحب کی بھی ایون جن کیسز میں رہائی ہو رہی ہے, کریٹ نہ کریں. ہرڈل کریٹ. اب صرف کیا, اچھا اب کیا صرف حکومت ہی ہے جو اس چیز میں ہرڈل کریٹ کر رہی ہے یا کر سکتی ہے, یا حکومت کی ڈوریں کہیں اور ہیں؟ ڈوریں تو حکومت کی, ہر حکومت کی کسی اور جگہ پر ہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے وہاں سے بھی آپ کو ہرڈل نہیں ہوگی شاید. اچھا, اور یہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس ریالٹی کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. ہی از دا مین. یہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. آپ 2 2.5 3 سال سے تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے. کبھی اس کے اوپر کراس لگ رہے تھے, کبھی اس کا انتخابی نشان چھینا جا رہا تھا, کبھی اس کی پارٹی توڑ دی گئی, کبھی اس کا مینڈیٹ چرا لیا گیا, کبھی اس کے لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں, کبھی اس کے لوگ شہید کر دیے گئے, کبھی اس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. بٹ واٹ ہیپنڈ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ریئلائزڈ کہ اوکے دا مین از دیئر. ٹھیک ہے, قوم نے اس کی حمایت نہیں چھوڑی, وہ اپنی حمایت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پھر جھکا بھی نہیں ہے اور وہ بکا بھی نہیں ہے. سو دس از گڈ. ایٹ لیسٹ جو پریویس پریسیڈنٹس تھے لیڈرشپ کے, کہ وہ 2 4 6 ماہ کی جیل کے بعد اپنا مفاد دیکھتے تھے, ڈرافٹسان کرتے تھے اور نکل گئے, ملک سے باہر نکل گئے. دس مین عمران خان, وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کے اس نے پوری قوم کا سوچا, اس نے اپنے ورکرز کا سوچا, اس نے پاکستان کا سوچا, اس نے رول آف لاء کا سوچا. اب دیکھیں آج خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ مجھے ایکسکیوز می بنی گالا شفٹ ہونے کی آفر کی گئی, وچ خان صاحب ہیز ریفیوزڈ. کون سا پاکستانی پولیٹیکل لیڈر ایسا ماضی میں رہا ہے جو اتنے عرصے سے جیل میں ہو, اس کو یہ آفر کی گئی ہو؟ پورا سال سے زیادہ, 500 دن 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, 500 دن سے زیادہ ہو گئے. اب اس کو آپ رہائی کی آفر کریں اور وہ کہ میں نہیں آتا.